السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک ایسی حدیث مبارکہ سنانے جا رہا ہوں کہ جس کو سننے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اقدس سے ایمان بھی بڑھ جاوے گا اور ہمارا یقین اور ہماری امیدیں اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے کہ جب جنتی لوگ جنت کے اندر چلے جائیں گے اور جہنمی لوگ جہنم کے اندر چلے جائیں گے تو جہنم کے اندر سے ایک غمگین آواز سنائی دے گی، یا حنان یا منان۔ کوئی کہہ رہا ہوگا جہنم کے اندر سے، یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت جبرائیل علیہ السلام سے فرمائیں گے کہ میرے اس بندے کو نکال کر کے لے کر آ جاؤ۔ جب اس بندے کو جہنم سے نکالا جائے گا تو سخت عذاب کی وجہ سے چہرہ سخت اور سیاہ ہو چکا ہوگا، تو وہ بندہ عرض کرے گا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ مجھے اللہ کے سامنے نہ لے جاؤ، مجھے سخت ڈر لگتا ہے اور گھبراہٹ ہوتی ہے۔ پھر بھی اس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اس کے سارے گناہ گنوا دیں گے۔ اے فلاں فلاں بندے، تو نے فلاں جگہ پر فلاں وقت پر یہ گناہ کیا تھا۔ بندہ کہے گا کہ جی ہاں میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہیں گے کہ جاؤ اس کو جہنم کے اندر لے جاؤ۔ جب جہنم کے اندر اس بندے کو لے جایا جا رہا ہوگا تو وہ بندہ پیچھے مڑ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دیکھ رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے پوچھ لیتے کہ آپ کیوں پیچھے مڑ کر کے دیکھتا ہے، جبکہ اس کو ساری بات، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر چیز کا علم ہے، ہر حالت کا علم ہے، غیب کا علم ہے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں تو بندہ عرض کرتا ہے کہ اللہ آپ کی ذات سے بڑی امید ہے کہ آپ مجھے بخش دیں گے، اور جہنم سے نکالنے کے بعد آپ کی شفقت اتنی ہے کہ مجھے دوبارہ جہنم میں نہیں ڈالیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے بندہ مجھ سے امید رکھتا ہے تو میں اسی امید کے مطابق میں جو ہے اس کے ساتھ معاملہ کرتا ہوں۔ تو ایک جہنم کے اندر ایک شخص یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام یہ الفاظ کہہ رہا ہوگا اور ان ناموں کے ذریعے سے اللہ کو پکار رہا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا رحیم، اتنا بڑا کریم ہے اور بندے کو اللہ کی ذات سے اتنا یقین کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا اور مجھے جہنم سے نکال دے گا، اس کا اتنا یقین، اتنا اعتماد، اتنی امید اللہ کی شفقت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتے ہیں اور اس کو جنت میں داخل کر دیتے ہیں۔ اگر آج ہمارا یقین اور ایمان اتنا مضبوط ہو جائے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہماری حاجتیں اور ہماری ضرورتیں کیوں نہیں پوری کرے گا؟ تو ہمیں کرنا کیا ہے کہ ہم تہجد کی نماز کے لیے اٹھیں اور روزانہ پابندی کے ساتھ اٹھیں اور ہم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین یہ تسبیح ہم پڑھیں، جتنی گنجائش ہم پڑھ سکتے ہیں، 11 مرتبہ 100 مرتبہ، کیونکہ یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کرنے والی ہے، یہ وہ تسبیح ہے کہ جو ہمیں نجات دینے والی ہے مصیبتوں سے، پریشانیوں سے۔ حدیث مبارکہ کے اندر بھی آتا ہے کہ جو شخص یہ دعا پڑھ کر کے دعا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے نماز تہجد پڑھتا ہے، تہجد کی نماز پڑھتا ہے اور 8 رکعت 6 رکعت جتنی بھی آپ کی گنجائش ہے نماز تہجد پڑھے، پھر اس کے بعد لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھے، اور پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ناموں سے پکارے، یا حنان یا منان یا ذل جلال والاکرام، ان ناموں کا کثرت سے اپنی دعاؤں کے اندر ذکر کرے۔ انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر حاجت پوری فرما دے گا، آپ کی پریشانیوں کو دور فرما دے گا، اور اپنے گناہوں کا اقرار کرے کہ اللہ میں گنہگار ہوں لیکن آپ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہوں، آپ کی رحمت سے میں نا امید نہیں ہو سکتا، دینے والے آپ ہی ہیں۔ جب ہم اس طریقے سے دعا کریں گے اللہ کی بارگاہ میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ جو بندہ رات میں جب سب سو رہے ہو اٹھ کر کے رات کے آخری حصے کے اندر جو
سے مانگتا ہے میں اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو 7 دن تک ہمیں یہ عمل کرنا ہے کہ روزانہ پابندی کے ساتھ تہجد کی نماز کا عمل، اور تہجد کی نماز کی پابندی تو ہماری روزانہ کی ہونا چاہیے، لیکن ہم اس کے اندر روزانہ ایک خلوص پیدا کریں، ایک نئی تازگی پیدا کریں، روز ہم جو ہے اپنی نماز کے اندر جان پیدا کریں، اپنی ایک امید کو مضبوط رکھے، اللہ کی رحمت سے اپنی امید کو زیادہ کر دے کہ بس اللہ ہی دے سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دے سکتا، اللہ کے در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے، بس اسی سے ملنا ہے اور کسی در سے نہیں ملنا ہے ہمیں۔ تو جب ہم اتنی امید سے اللہ سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضرور عطا فرماوے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔